اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد۔ محترم دوستو، گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے ایک بات آئی تھی کہ قرآن کریم کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اس کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس دوسری مجلس میں مجھے کل 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف۔ جب حدیث کو سمجھنا ہے تو حدیث کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھنا ہے۔ تو حدیث اور سنت، ان دونوں کی تعریف اور ان دونوں کے درمیان میں فرق۔ دوسرے نمبر پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ مجلس حدیث کی نسبت سے ہے، اس لیے اس کی کیا فضیلت ہے۔ تیسرے نمبر پر جس شخصیت نے حدیث کی یہ کتاب لکھی ہے، جس کا درس ہمیں شروع کرنا ہے، وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے، ان کا مختصر تعارف۔ سب سے پہلی چیز، حدیث کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث اصل کہتے ہیں ہر وہ بات یا ہر وہ کام یا ہر وہ تقریر یا ہر وہ صفت جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، آپ کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ایک بات ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ایک بات تھی جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی کہ آپ نے فرمائی ہے، آپ کی زبان سے نکلی ہے، یہ حدیث۔ ایسے ہی کوئی کام جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوا ہو، آپ نے وہ کام کیا ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا بازو کا، آپ نے یہ کام کیا کھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی، یہ آپ کا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، جہاں اس کا تذکرہ ہو وہ بھی حدیث۔ تیسرے نمبر پر کسی بھی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی ہو، یا کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا ہو اور آپ خاموش رہے ہو، آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو، آپ نے اس کو غلط نہ کہا ہو، تو وہ بھی حدیث۔ مثال کے طور پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، چونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا، اس لیے صحابہ کے پاس کپڑے بہت کم تھے، اس لیے اتنا کپڑا پہن لیتے تھے ایک کہ جس سے ان کا سطر ڈھک جائے۔ بہت سارے صحابہ کا یہی حال تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم پر نکیر اللہ کے رسول نے کی نہیں کہ ایسا مت کرو، ایسا نہیں کہا، ایک کپڑے میں نماز مت پڑھو، ایسا نہیں کہا۔
تو حضور کے سامنے کام کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس کو کوئی غلط نہیں کہا، یہ حدیث۔ ایسے ہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہو، اوصاف، صفات دو طرح کے، ایک خلقی جس کا تعلق اخلاق سے ہے کہ آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، اب بولتے تھے تو بولنے میں گفتگو کسی کے ساتھ کن اخلاق کے ساتھ کرتے تھے، مہمان آتے تھے تو آپ ان کے ساتھ کس طرح اخلاق سے برتتے تھے، پڑوسی کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، آپ کے اخلاق کا تذکرہ۔ ایک یہ صفت، یہ بھی جہاں تذکرہ ہو وہ بھی حدیث۔ ایک صفت ہوتی ہے خلقی، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کا جسم اطہر، آپ کا بدن مبارک جس طرح بنایا تھا ان میں سے کسی بھی چیز کا تذکرہ ہو، کسی بھی حصے کا تذکرہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، وہ آپ کی ہر ادا کو نقل کرتے ہیں، آپ کے جسم کے بال کیسے تھے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ نہ زیادہ گھنگرالو تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ درمیانی تھے، اس کو بھی نقل کیا۔ آپ کی پیشانی چوڑی تھی، اس کو بھی نقل کیا۔ آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، اس کو بھی نقل کیا۔ آپ کا جسم حلیہ مبارک پورا کا پورا نقل کیا۔ اسی لیے ان کے زمانے میں جب کوئی خواب میں دیکھتا تھا اور وہ بیان کرتا تھا صبح میں صحابہ کے سامنے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو خواب میں دیکھا، تو ابن عباس جیسے صحابہ پوچھتے تھے بتا حلیہ کیا تھا، تو نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تو حلیہ کیا تھا، یہ پوچھتے تھے۔ ایسی باتوں کا تذکرہ بھی جن حدیثوں میں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو چار چیزیں ہو گئی، بات جو آپ کی زبان سے نکلی ہو، کوئی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے صادر ہوا ہو، نمبر 3 کوئی کام صحابہ نے کیا ہو یا کوئی بات صحابہ نے کہی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہ کہا ہو بلکہ آپ خاموش رہے ہو، وہ بھی حدیث۔ تیسرے نمبر پر آپ کے اوصاف، چاہے وہ خلقی ہو یا خلقی ہو، یہ سب حدیث کا مجموعہ ہے۔ ایک سنت ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت، اس کے مقابلے میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین المنقولۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعریف کی گئی وہ طریقہ، وہ راستہ جو جس پر دین میں چلا جاوے، دین اسلام میں جس راستے پر چلا جاوے اور جو اللہ کے رسول سے منقول ہو، اس طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ سنت ہے۔ میں اس لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حدیث اور سنت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں جس چیز پر چلنا ہے وہ سنت، علیکم بسنتی، حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم لازم پکڑو میری سنت کو، میرے طریقے کو تم لازم پکڑو۔ سنت کہتے ہیں اس کو طریقہ، جو مطلوب ہے شریعت میں، جس کا مطالبہ ہے دین میں، جس پر ہمیں چلنا ہے، وہ طریقہ جو صحابہ کے دور سے آج تک چلا رہا ہے۔ تین قسم کی حدیثیں ہیں، جو حدیثیں کہلاتی ہے لیکن وہ سنت نہیں کہلاتی ہے، اس پر امت کو عمل کرنا نہیں ہے تو وہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ حدیث، لیکن امت کو اس پر عمل کرنا نہیں ہے، وہ سنت نہیں کہلاتی ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، حدیث پر نہیں۔ مثالوں سے میں سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ سب سے پہلی قسم وہ حدیثیں جن میں ذکر کیا ہوا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی جس میں جو حکم مذکور ہے وہ حکم ٹیمپروری تھا، اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا، نیا حکم آ گیا۔ مثال سے احادیث کی کتابوں میں ہی ہے، توضؤوا مما مست النار،
وضو کرو ان چیزوں کے کھانے سے جن چیزوں کو آگ پر پکایا گیا ہے. یعنی کوئی آدمی وضو ہو، اس کا وضو ہو اور اس نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا لیا، روٹی کھا لی، گوشت کھا لی، چکن دانہ کھا لیا، وضو ٹوٹ گیا. اس کو اب نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو اب نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. یہ حکم تھا پہلے، ٹیمپرری حکم تھا. حکمت لکھی ہے اس کی، کیونکہ اس زمانے میں پانی کی تنگی. کیا تھی؟ پانی کی تنگی. اس لیے عام طور پر صفائی کا زیادہ اہتمام نہیں تھا. سیک کر کھاتے تھے لوگ، تیل میں نہیں بلکہ سیک کر کھاتے تھے. آپ کو چکناہٹ منہ میں رہ جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے حکم بیان فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے صفائی کا اہتمام زیادہ سے زیادہ آ جائے. اس لیے اس وقت حکم دیا تھا وضو کرو، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا، کھانا کھایا، گوشت کھایا، بغیر وضو کے نماز پڑھی. یعنی بتا دیا کہ پکے ہوئے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو جن حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ بھائی پکے ہوئے کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدیث ہے اور ہے بھی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں ہے، لیکن وہ سنت نہیں. امت کو اس پر چلنا نہیں. حدیثیں ہیں لیکن سنت نہیں. امت کو حکم ہے سنت پر چلنے، حدیث پر نہیں. ایسا ہی پہلے زمانے میں نماز کا یہ حال تھا کہ نماز میں باتیں کرتے تھے. کوئی آدمی تھوڑا سا لیٹ آیا تو جو نماز میں آخری صف میں آخر میں کھڑا ہے، بھائی کتنی رکعت تھی، ایسا پوچھتا ہے تو لیٹ. سمجھے؟ ایسی باتیں ہوتی. ایسے ہی ایک آدمی لیٹ آیا، جب اس نے پوچھ لیا کہ 2 رکعت ہوئی، اس کو پتا چل گیا 2 رکعتیں ہوئی، تو فٹافٹ تکبیر تحریمہ کر کے رکعت باندھتا تھا اور اس کے بعد 2 رکعت جلدی سے پڑھ کے پھر باقی رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ کے سلام امام صاحب کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا. یہ طریقہ تھا. دونوں حکم منسوخ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ختم ہو گئے. وہ ٹیمپرری حکم تھے. آیت کریمہ نازل ہو گئی، قوموا للہ قانتین، سکون اور وقار کے ساتھ، قنوت کے ساتھ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بات چیت بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں، سلام دعا بھی نہیں نماز میں. دونوں حکم ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے. اور پہلا جو حکم تھا وہ بھی آج بھی حدیثوں میں ہے. جتنے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں وہ حکم آتا ہے کہ ایسا تھا، وہ حدیث کی کتابوں میں ہے. لیکن حدیث پر عمل کرنا، کس پر عمل کرنا ہے بھائی؟ سنت پر عمل کرنا ہے. سنت پر عمل کرنا ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی. یہ پہلی قسم کی حدیثیں ہیں کہ ان حدیثوں پر امت عمل نہیں کرے گی بلکہ سنت کو دیکھے گی کہ سنت کیا ہے، ان پر عمل کرے گی. نمبر 2، دوسری قسم کی حدیثیں وہ حدیثیں ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، آپ کے بعد امتیوں کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں. ایک ساتھ مدینہ منورہ کی زندگی میں 9 بیویاں ایک ساتھ ہیں، 9 شادیاں کی ہیں ایک ساتھ. یہ آپ کے لیے خاص ہے، خاص تعلق آپ کے لیے. آپ ہی یہ کر سکتے تھے، اللہ کی جانب سے حکم تھا. اب کوئی امتی یہ کہے کہ حدیث میں تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، لہذا ہم تو نبی کی حدیث پہ چلیں گے لیکن 9 شادیاں ایک ساتھ کریں، حرام. حدیث پر عمل کرنے کا امت کو حکم
نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کیا بتایا ہے، جس طریقے پر امت کو چلنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ دوسری قسم ہے کہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں، اس پر امت نہیں چلے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص۔ تیسرے نمبر پر وہ حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام یا کوئی بات منقول ہے، وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے کہی ہے، امت کے لیے سنت بتانے کے لیے نہیں۔ ایسی بہت ساری حادثے ہیں جو کسی مصلحت کے لیے ہیں، امت کو عمل کرنے کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، صحیح روایتیں اس میں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل المغرب، مغرب سے پہلے نفلیں پڑھو، نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی فرض نماز سے پہلے نماز پڑھو، یعنی مطلب نفل نماز۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، کس نے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل المغرب 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ جب فرمایا صلوا قبل المغرب تو ایک بات اور بڑھا دی، لمن شاء، جو چاہے اس کے لیے، یعنی جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں لمن شاء، یہ جو شبد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، سنت نہ بنا لیں۔ اس کا پہلا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ اصل میں حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ عصر کی نماز جب انسان پڑھ لے اس کے بعد کوئی نفل پڑھ سکتا نہیں، کوئی بھی نفل پڑھ سکتا نہیں۔ اب یہ نفل کب تک نہیں پڑھ سکتا ہے، اس مسئلے کو واضح کرنا تھا، تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ بھائی مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہو، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے تو نماز نفل پڑھ سکتے ہو۔ ایسا مت سمجھو کہ میں نے جو روکا ہے نفل نماز پڑھنے سے عصر کے بعد وہ چلتا ہے وہ حکم مغرب کے بعد تک، ایسا مت سمجھو۔ اس کو امت کو سمجھانا تھا، اس لیے حکم فرمایا صلوا قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، لیکن جو چاہے اس کے لیے۔ صحابی فرماتے ہیں جو چاہے اس کے لیے، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ اس کو سنت اور طریقہ نہ بنا لے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی مغرب سے پہلے نماز نہیں پڑھی، نفل نماز مغرب سے پہلے نہیں، سنت نہیں ہے وہ، یہ حدیث میں خود ہے، سنت نہیں ہے وہ، حدیث ہے لیکن سنت نہیں۔ ایک مصلحت، ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے حضور نے یہ حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا، لیکن اس کو سنت امت کے لیے قرار نہیں دیا۔ یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں۔ بخاری شریف ہی میں ہے ایک دوسری جگہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما، ایک قوم کی کوڑی کے پاس آئے، کوڑی یعنی جہاں پر کوڑا کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں کچرا جمع کیا جاتا ہے، ایسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا۔ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حدیث ہے۔ ایک مصلحت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، لیکن امت کے لیے سنت نہیں۔ امت کے لیے سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا،
کون سا عالم ایسا کہتا ہے کہ امت کے لیے سنت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک بیان فرمایا تھی، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه فانه لا يبول الا قاعدا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کی پوری زندگی رہی ہے، وہ فرماتی ہیں جو بھی آدمی تم کو یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا ہے، اس کی بات ماننا مت، اس لیے کہ پوری زندگی آپ نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث میں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، لیکن وہ امت کے لیے سنت، وہ ایک مصلحت کی وجہ سے ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر مجبوری میں مثلا گھٹنے میں تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑے کھڑے اگر پیشاب کرتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن سنت نہیں۔ کیا نہیں؟ لیکن آج ہم لوگوں نے میرے دوستوں کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہمارے لیے وبال ہے، جان کا جوخم ہے، جنس کا پینٹ ہے نا، ہاں یہ خود وبال ہم نے پال رکھا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے۔ اسلام نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ پوشادہ کپڑے پہنو، تمہارا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے۔ بہرحال تو ایک مصلحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا تھا کام، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، لیکن امت کے لیے سنت نہیں۔ تو حدیث ہے لیکن سنت نہیں، امت کو تو سنت پہ چلنا ہے، حدیث پہ نہیں۔ ایسے ہی ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے مسجد میں آنے کے لیے، تکبیر ہو رہی تھی، اقامت ہو رہی تھی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نواسی حضرت امامہ تھی، چھوٹی بچی، مسجد میں تشریف لائے لے کر نماز شروع کر دی، اور حضرت امامہ جو چھوٹی بچی ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہے، کندھوں پر نماز کی حالت میں دکھایا ہے یہاں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نیچے اتار دیتے ہیں، جب واپس کھڑے ہوتے ہیں واپس کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ حدیث میں تذکرہ ہے، امت کے لیے سنت نہیں، امت کے لیے سنت ہوتا تو ہم سب کے لیے اپنی نواسیوں کو لے کے مسجد میں آنا سنت ہوتا، اور کندھے پہ بٹھانا سنت ہوتا۔ ایک مصلحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا اور ماؤں کے لیے آسانی فرما دی۔ بہت سارے مسئلے ماں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت ہے، بچی ہو گئی، ماں اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، طریقہ بتا دیا، گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے ہو، نماز قضا مت کرو، نماز پڑھو، اس کو ساتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہو، امت کی رہنمائی فرمائی، لیکن سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ ایک اور مثال، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فوراً آنکھ کھل گئی، کیا ہوا؟ اندھیرا تھا، چراغ تھا نہیں، مسجد میں جب چراغ نہیں تھے گھر میں کہاں سے چراغ ہوں گے، اندھیرا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ حیض شروع ہو چکا ہے، ماہواری، اس لیے کپڑے باندھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کپڑے باندھ لو، کپڑے پہن لو، ازار پہن کر پھر بستر پر آ کر سو جاؤ، حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں، لیکن اپنے ایک ہی بستر پر سونے کا واپس حکم دیا۔ امت کے لیے سنت نہیں ہے، مسئلے کے لیے ہے، مصلحت کے لیے۔ کبھی ایسا موقع پیش آ سکتا ہے تو ایسے وقت میں امت اس طرح عمل کر سکتی ہے، مسئلہ ہے، لیکن سنت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں اگر عورتیں ہو جاویں، ماہواری کی حالت میں اگر عورتیں ہوں تو تم الگ ہو جاؤ ان سے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتی تھی اپنا واقعہ، یہ رات کا واقعہ، تو وہ کہتی تھی کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر قابو رکھے گا؟ یعنی اللہ کے رسول تو مجھے جو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بستر پر آ کر واپس سو جاؤ، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت ہے کہ وہ اپنی خواہش پر قابو رکھیں، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی خواہش پر قابو رکھے؟
شریعت کا حکم سنت امت کے لیے کیا ہے؟ جس عورت کو حیض آیا ہو اس کو اپنے بستر سے الگ رکھے، ایک چادر میں نہ سوئے، یہ سنت، یہ طریقہ ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہوا کی حالت میں اس سے بالکل اس طرح جدا ہو جانا ہے جیسے یہود لوگ جدا ہو جاتے تھے کہ ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، اس کے ساتھ کھانا نہیں، اس کی شکل دیکھنا نہیں، اس کے ساتھ بولنا نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کی تفصیل بھی امت کے سامنے بیان فرما دی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھ کر حیض کی حالت میں کھایا بھی ایک پلیٹ میں۔ یہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشت کا ٹکڑا کھا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے ہاتھ سے لے لیا اور جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا وہیں سے اللہ کے رسول نے کھایا، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، مسجد میں ہیں، اور مسجد کی ایک دیوار کی کھڑکی اللہ کے رسول کے حجرے میں نکلتی ہے، کھلتی ہے، یعنی حضرت عائشہ کا کمرہ تھا وہ مسجد نبوی، جنہوں نے دیکھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، جو آج روضہ مبارکہ ہے وہ ماں عائشہ کا حجرہ ہے، وہ کمرہ ماں عائشہ کا ہے۔ اللہ کے رسول اپنا سر مبارک ایسے کھڑکی سے کمرے میں نکالتے تھے، ماں عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تیل لگاتی تھی، سر دھو دیتی تھی، اس کے بعد کنگھا بھی کر دیتی تھی۔ یعنی حیض کی حالت میں عورت ساری خدمت بھی کر سکتی، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن صحبت نہیں کر سکتے ہیں، اگر صحبت کی تو یہ حرام ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو احکام المرجان فی احکام الجان، ایک کتاب ہے جس میں جناتوں کے مسائل لکھے ہیں، احکام المرجان فی احکام الجان، جناتوں کے مسائل۔ اس کتاب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، آپ کی ایک بات نقل کی گئی ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اپنی عورت سے حیض اور ماہواری کی حالت میں صحبت کرتا ہے، اس حالت میں اگر بچہ رہ گیا، حمل ہو گیا، اسی صحبت کی وجہ سے اگر حمل رہ گیا، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہجڑا پیدا ہوتا ہے، یہ لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اس لیے وہ گندگی کی جگہ ہے، حیض کی حالت گندی حالت ہے، اس لیے اسلام نے روکا ہے بندوں کو کہ وہ ان چیزوں سے رکے۔ اس لیے تمہید کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ اس حالت میں سونے ہی سے روک دیا ہے۔ بہرحال امت کے لیے سنت یہ ہے کہ عورت سے وہ اس حالت میں جدا رہے، بغیر کپڑے کے ملے نہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک بستر پر سوئے، وہ حدیث امت کے لیے نہیں ہے۔ اس سے ہم بظاہر سمجھ گئے میرے دوستوں کہ حدیث اور سنت کیا ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کا حکم کسی بھی جگہ نہیں ہے، ہاں سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے میرے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری چیز وہ سنتی، میری سنت، میرا طریقہ۔ یہ دو کتابیں، دو چیزیں جن کو امت اگر مضبوطی سے پکڑ لے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنی بات تو سمجھ میں آپ لوگوں کو ان ساری مثالوں سے آ ہی گئی ہوگی کہ ہمیں عمل کس پر کرنا ہے، بولو بھائی، سنت پر۔ ہر حدیث پر امت کے عمل کے لیے نہیں ہے، حدیث تو ہر طرح کی ہے، ان میں عمل کرنا ہے تو سنتوں کو تلاش کر کے، اور یہ کام الحمدللہ حضرات فقہا نے، یعنی جو بڑے بڑے فقیہ لوگ، مجتہد لوگ جو صحابہ کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان سے یہ کام لیا اور ان کے ذریعے سے امت کو سمجھا دیا کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا کہ حدیث میں سنت کون سی ہے۔ وہ نا جیسا میں نے بتایا نا کہ پہلے زمانے میں نماز میں بات کرتے تھے، تو ایسا کچھ لوگ اس طرح آج بھی کرتے ہیں، وہ ایک دلیل میں پیش کرتے ہیں جو حدیث میں ہے نا۔ اب اگر کنٹری میں چلے جاؤ، نماز کی حالت میں موبائل بجا، اٹھایا، دیکھا، انا فی الصلاۃ، میں نماز میں ہوں، رکھ دیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں، انا
پستول میں نماز میں ہوں ایسا کہہ کے رکھ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں حدیث میں ہے بات کرنے کا، بات کی ہے صحابہ نے بھی، لیکن وہ امت کے لیے نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا حکم. اس لیے یہ باتیں جو سمجھانا ضروری تھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی تاکہ سمجھ لو. ایسی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی اور گمراہ کرنے والے آپ کو پیش بھی کریں گے کہ حدیث میں یہ ہے اور تم لوگ ایسا کرتے ہو، حدیث میں یہ ہے تم لوگ ایسا کرتے ہو. لیکن یہ بات یاد رکھو، ہر حدیث امت کے لیے نہیں ہے عمل کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو حکم دیا گیا ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے. یہ حدیث اور سنت کی حقیقت ہے. یہ حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منقول ہے، ان حدیثوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کو سننے سے، ان کو پڑھنے سے ہمارے لیے کیا درجہ ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں. دوسرے نمبر کی بات، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. حدیث ہے پوری جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جو میری بات سنتا ہے. میری بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پھر اس کو یاد کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد فَأَدَّاهَا اس کو امت تک پہنچاتا ہے، دعوت چلاتا ہے. دعوت کے معنی بلانا. جو چیز اس نے یاد کی ہے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں محفوظ کی ہے، وہ بات امت میں چلاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ ایسے آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. دو کام، سننے کے بعد یاد رکھا اور یاد رکھنے کے بعد پھر اس کو امت میں چلایا. ہر آدمی کوئی نہ کوئی بات تو چلاتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی چلانے کا کام تو ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک، لیکن کیا چلا رہا ہے وہ دیکھنا ہے. کپڑے کوئی خریدتا ہے تو کپڑے کی بات چلاتا ہے، وہ بھی دعوت ہے، لیکن دنیا کی دعوت ہے. کوئی نئی چیز خرید کے لاتا ہے اس کی بات چلاتا ہے، وہ بھی دعوت ہے. اور آج کل تو موبائل میں واٹس ایپ جو سافٹ ویئر ہیں، اس واٹس ایپ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، اس اسٹیٹس میں انسان اپنی موبائل میں رکھی ہوئی چیزیں تو دیکھتا ہی ہے، لیکن اس کو اسٹیٹس میں رکھ دیتا ہے. اب جس کے یہاں اس کا نمبر محفوظ ہوتا ہے وہ اس اسٹیٹس کو دیکھتا ہے. اس میں گانا ہے تو گانا دیکھتا ہے، اس میں نظم ہے تو نظم دیکھتا ہے، اس میں کسی کا بیان ہے تو بیان دیکھتا ہے، کسی کی تصویر ہے تو تصویر دیکھتا ہے. دعوت چلا رہے ہیں ہم لوگ، چلا رہے ہیں نا بھائی. کیا چلنا چاہیے اس میں؟ اچھی چیز چلنا چاہیے. قرآن کی آیتیں، ان کے ترجمے، حدیث کی شرح، یہ ساری چیزیں چلنی چاہیے. کسی کا اچھا بیان چلنا چاہیے. اسٹیٹس میں یہ سب چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ گانا خود سنتے ہیں، خود دیکھتے ہیں اور اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ اپنی اسٹوری میں رکھتے ہیں. یہ دعوت ہم چلا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جو میری بات سنے، اس کو یاد رکھے، اس کے بعد امت تک اس کو پہنچائے. اور اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کل نبی مجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایسے لوگوں کے لیے دعا دی ہے تو میرے دوستوں وہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ ضرور قبول ہوگی. اس کے جن کا تعلق حدیث سے ہیں، سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، امت میں اس کی دعوت چلاتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتے ہیں، خوبصورت رکھتے ہیں، نور ہوتا ہے اس پر. چاہے وہ فطری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کالے ہوں، لیکن ایسا نور دکھتا ہے کہ جو امت پہچانتی ہے. نواب صدیق حسن خان صاحب ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ابجد العلوم. اس کتاب میں حسن بن علی العجیمی کر کے ایک بڑے محدث تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب سنتے ہیں، ان کے یہ استاد تھے. یہ حسن بن علی العجیمی یک چشم تھے، ایک آنکھ ان کی اس میں بصارت نہیں تھی، بینائی نہیں تھی،
یعنی ایک آنکھ سے اندھے تھے، لیکن حدیثوں سے بڑی محبت تھی، احادیث کی کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے۔ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ جب حدیث کی کتاب پڑھتے تھے تو ان کے چہرے پر ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ مجمع میں، حالانکہ اندھے تھے ایک آنکھ سے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پر ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ مجمع میں ان سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نظر نہیں آتا تھا، حدیث پاک کی برکت سے اور اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے۔ لیکن میرے دوستو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نیت کو خالص بنائیں، میں بھی، آپ لوگ بھی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ حدیث کی مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے، ہم اس پر عمل کریں گے، ان باتوں کو امت میں چلائیں گے، اس نیت سے بیٹھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہماری زندگی میں تو ہوگا ہی، لیکن اللہ ہمارے جسموں پر نور نازل کرے گا۔ ایک یہ حدیث ہے فضیلت میں۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے کوئی قریب آدمی ہوگا تو وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف بھیجے گا۔ علماء نے لکھا ہے حدیث شریف جو آدمی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، جو سنتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنی مرتبہ لیتے ہیں اتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا درود امت میں سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہی کی مجلس لے لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ پڑھا گیا اور سب لوگوں نے اس پر درود شریف پڑھا۔ تو جو حدیث کا سبق ہوتا ہے وہاں درود شریف کثرت سے ہوتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کل قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرمائے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ درود شریف، بس صلی اللہ علیہ وسلم بہت کافی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کافی، اتنا ہر مرتبہ پڑھ لو، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مصنف کے تھوڑے سے حالات بیان کر کے کتاب انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔